السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امام علیہ السلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ حالات آپ کے پیش نظر ہے کس طرح سے ایران کے عوام کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اور جیسا کہ وہاں جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی اطلاع ہے، تقریباً 500 سے زیادہ اسکول ہیں جن کو تباہ برباد کر دیا گیا ہے، سینکڑوں اسپتال ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے تقریباً 32,000 مکانات ہیں پبلک کے عوام کے کہ جن پر بمباری کر کے ان کو بھی تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ اور ایک بم بھی کسی اسپتال پر کہیں پر اتفاق سے گر جاتا ہے اسرائیل میں، تو یہاں کا میڈیا فوراً کو دکھانے لگتا ہے، نیتنیاہو بھی پہنچ جاتے ہیں، دیکھیے صاحب کتنا ظلم ہو رہا ہے، دیکھیے اسپتال پر بم گر گیا، دیکھیے اسپتال کے اوپر بم گر گیا، اور وہاں 50 اسپتال بھی سو نابود کر دیے ہیں ایران میں، لیکن کوئی خبر اس کی نہیں۔ یہاں تک کہ گاندھی جی کے نام پر اسپتال تہران میں تھا، اس کو بھی اڑا دیا گیا، اس کی بھی کوئی خبر یہاں کی میڈیا نہیں دے رہا ہے۔ اتنا زیادہ ظلم اور اتنی بڑی ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ صاحب نشپکش ہے، ہم نیوٹرل ہیں، ہم کسی طرف نہیں ہیں، لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب اسرائیل سے کہہ کر آئے تھے ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، وہاں پر نشپکتا کہاں چلے گی تھی آپ کی؟ وہاں پر آپ نیوٹرل کہاں رہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے ہم ساتھ ہیں تو نشپکش کہاں رہے آپ کے اوپر؟ اسی طرح سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کویت کے اوپر ایک بم گر گیا تھا، وہاں ایئرپورٹ کے اوپر، یہاں کے پرائم منسٹر صاحب نے فوراً وہاں کے اوپر اظہار افسوس کیا کہ آپ کو بم گرا میں زیادہ افسوس کرتے ہیں۔ قطر پر ایک بم گر گیا تھا، اظہار افسوس کیا، اور وہاں پر 14,000 بار بمباری کی گئی ایران کے اوپر، ایک بار بھی اظہار افسوس آپ سے نہیں ہو سکے۔ 14,000 بار خود ہو گئے۔ یہ رپورٹ ایران کی نہیں ہے، خود رپورٹ امریکہ اور اسرائیل کی ہے کہ ہم نے 14,000 بار حملے کیے ہیں ایران کے اوپر، اور ابھی ایک بہت بڑا پل تھا اس کو توڑ دیا۔ تو جو پبلک کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا بھی یہ جرم ہے، یہ بھی جرم کہلاتا ہے، یہ بھی انسانیت کا مجرم ہوتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ کرج میں نے ابھی ایک ہندو رپورٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہ تصویریں دکھا نہیں پا رہے ہیں کہ جو کرج میں گھروں کے اوپر بم گرا ہے، اس میں بچے اور عورتیں مارے گئے ہیں۔ کہہ رہے ہماری ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم وہ تصویریں پبلک کو دکھا سکیں کہ کس طرح سے بچے وہاں پر شہید ہوئے، کس طرح سے عورتیں شہید ہوئی، کس طرح سے بے گناہ وہ شہید ہوئے۔ لیکن آپ نشپکش ہیں، نشپکش ہیں، آپ جو ہے وہ نشپکتا ختم نہیں ہو رہی۔ آپ یاد رکھیں کہ ظلم کے سلسلے میں نشپکتا کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ظلم پر خاموش ہونا بھی ظلم کا ساتھ دینا ہوتا ہے، اور ظالموں کو شمار ہوگا تو ظلم کے اوپر خاموش رہے۔ آپ ظلم کے اوپر خاموش ہیں، اور اسلام کا حکم کیا ہے کہ اگر ظالم اپنا ہو تو اس کا ساتھ نہ دو، اور مظلوم اجنبی کیوں نہ ہو اس کا ساتھ۔ نہیں جانتے تم سڑک پر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، نہیں جانتے، نام سے واقف نہیں، مذہب سے واقف نہیں، مسلمان ہے، ہندو ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، لیکن آپ پر واجب اور لازم ہے اس مظلوم کا ساتھ دے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اس کا مذہب کیا ہے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ وہ اجنبی ہے۔ اور اپنا اگر ظلم کرنا ہو تو فوراً اس کے ہاتھ کو روک دو، اس کے ہاتھ کو پکڑو تاکہ وہ ظلم نہ کرنے پائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین اسلام۔ اور وہاں اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نشپکش ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب نشپکشی ہو تو جو رام اور راون نے لڑائی ہوئی تھی اس بھی نشپکش بن جاتے۔ ہم نہ راون کے ساتھ نہ رام کے ساتھ ہم نشپکش ہیں۔ اور اس کے بعد ہٹلر میں اور یہودیوں میں جو لڑائی اس بھی نشپکش بن جاؤ کہ صاحب ہم نہ ہٹلر کے ساتھ ہیں نہ یہودیوں کے ساتھ ہیں، ہم نشپکش ہیں۔ تو ظلم کے ساتھ میں کوئی نشپکشتا نہیں ہوتی ہے، کوئی غیر جانبداری نہیں ہوتی ہے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوتی ہے، یہ ہے انسانیت کا تقاضا۔ آج دنیا انسانیت سے گری ہوئی ہے، اتنے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں کہ سب خاموش ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے اس زمانے میں ایران میں پہنچتا تھا جب صدام سے لڑائی ہوئی ہے، صدام نے حملہ کیا ہے، تو 3 سال تک خود گواہ ہوں اس سلسلے میں کہ
کہ 3 سال تک صدام کی جو بمباری ہے وہ پبلک پہ ہوتی رہی، لاکھوں لاکھ پبلک کے مار دیے گئے، یہاں تک کہ وہ کیمیکل اسے بم پھینکے تھے صدام نے، اور لوگ جل جاتے تھے، پورا جسم جو تھا آبلا ہو جاتا تھا۔ کوئی کسی ملک کی طرف سے کنڈیمنیشن نہیں ہوا، یہاں تک ہندوستان کی طرف سے کنڈیمنیشن نہیں ہوا اس کا، میں تاریخی بات پیش کر رہا ہوں۔ لیکن اتفاق سے ایران کا ایک میزائل بغداد کے ایک ہوٹل پر گر گیا تھا جس پہ کچھ امریکی تھے جو مر گئے تھے، ساری دنیا کو ہندر مچ گیا، ارے صاحب یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ تو بڑا صدم۔ ہمارے منموہن سنگھ تھا اس کے وزیر اعظم، تو ان کی طرف سے بیان چلا گیا، یہ سب نہیں ماننا چاہیے، اس طرح سے جو جنگ میں لوگ حصہ نہیں لے ان کو نہیں ماننا چاہیے، پبلک کو نہیں ماننا چاہیے۔ ابھی 30 سال سے مار رہا تھا صدام، تو ان کے مر گئے تھے کیا تھا؟ یہ ہے دنیا، یہ ہے ناانصاف دنیا، یہ ہے خبیث دنیا، یہ ہے ظالم دنیا۔ اس سے ٹکرا رہا ہے، اکیلا ایران ٹکرا رہا ہے، اس ظالم دنیا سے اکیلا ایران ٹکرا رہا ہے، اور وہ ملعون و خبیث و پاگل کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو اسٹون ایج میں واپس کر دیں گے، پتھر کے زمانے میں واپس کر دیں گے، پتھر کے زمانے میں ایران کو واپس کر دیں گے۔ پتھر کا زمانہ وہ تھا کہ جب نہ علم تھا، نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، بلکہ پتھر استعمال ہوتے تھے، اور واقعی یونیورسٹی کو تباہ کر رہا ہے، وہ تعلیمی ادارے ان کو تباہ کر رہا ہے، ہاسپٹلس کو تباہ کر رہا ہے، اسکولوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب پرانی وہی ہے کہ پتھر کے زمانے میں واپس کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا خاموش ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں، مجھے یہ رپورٹ ملی ہے کہ جب آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہوئی تو کشمیر کے کچھ نوجوان جو تھے وہ غم میں باہر نکل آئے تھے، تو ان کو گرفتار کیا گیا، اور آج وہ جیل میں ان کے ساتھ سختیاں کی جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ بہت سے نوجوان کشمیر کے صرف یہ جرم میں گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے آیت اللہ خامنئی کا غم منایا تھا سڑک پر نکل کے۔ اس طرح سے سہارنپور میں بھی 126 لوگوں کے خلاف FIR ہوئی ہے کہ وہ بھی سڑک سے گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جلوس نکلے یا تصویریں آیت اللہ خامنئی کی سڑک پر آئی تھی، یہ جلوس نکلے تھے، انہی کی بدولت آج تمہیں تیل مل رہا ہے، انہی کے طفیل میں آج تمہارے چولہے جل رہے ہیں، انہی کے طفیل میں آج تمہارا کھانا پک رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو نہیں دیا ہے تیل، عوام کو دیا ہے، پبلک کو تیل دیا ہے۔ اور کیوں دیا ہے؟ کیونکہ پورے ہندوستان میں آیت اللہ خامنئی کا غم منایا گیا، اس کے بدلے میں تو نے دیا، اس محبت کے جواب میں دے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جلوس نکلے تھے اس کی بدولت تمہیں تیل مل رہا ہے، یہ جو تصویریں لوگوں نے اٹھائی تھی اس کے طفیل میں تمہاری گیس مل رہی ہے، اور تم انہیں لوگوں پر مقدمے دائر کر رہے ہو، تم انہیں لوگوں کو جیل بھیج رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے تم چاہتے ہو کہ بھائی پھر جو پابندیاں سب پر لگی ہیں ویسے تم پر بھی لگتے ہیں پابندیاں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کتنے بڑے احسان فراموش ہے ہماری حکومت کہ جن کی وجہ سے ہمیں ہمارے گھر کے چولہے جل رہے ہیں، اور جو چوڑائے کا عورت ہے جو بولا کرتی ہے ایران کے خلاف، وہ اگر یہ گیس نہ ہو، اگر یہ تیل نہ ہو تو کم وقت ٹی وی بنی آئے گی، کسی چولہے کے اندر اس کا منہ ہوگا۔ جو آج بول رہی ٹی وی پر وہ اسی ایران کے طفیل میں بولنے کے لائق ہوئی ہو، وہ ایران کے بطورت بولنے کے لائق بھی ہے۔ احسان نہیں مان رہے تو جانور بھی احسان مانتا ہے، درندے بھی احسان مانتے ہیں۔ ہمارے ملک کی حکومت درندوں سے اور وحشی جانوروں سے بدتر ہو رہی ہے ہماری حکومت، کہ جو احسان نہیں مان رہی ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے ہوم منسٹری سے بھی اور کشمیر گورنمنٹ سے بھی اور UP گورنمنٹ سے بھی، سب سے، کہ جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے وہ کارروائی فوراً واپس دی جائے، بلکہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کا شکریہ ادا ہو کہ تم جو سڑک پر نکلے، تم جو غم منایا، تم جو تصویریں اٹھائی، اس کی بدولت آج ہمیں گیس بھی مل رہی ہے اور ہمیں تیل مل رہا ہے۔ ان کو گرفتار نہ کرو، ان کا شکریہ ادا کرو۔ تو بس یہ چند باتیں انشاءاللہ آپ جو ہے وہ انشاءاللہ 6 اپریل کو یاد شہداء کے عنوان سے یہاں پر اسی وہاں ماڈرن میڈیس ہوگی، بعد مغرب ہے، 7:30 بجے کا وقت ہے۔ اس میں تمام ہندو رہبران ہیں، جیسے اہل سنت کے رہبر ہیں،
बौद्ध मज़हब के, ईसाई मज़हब के, सिख मज़हब के, हमने तमाम मज़हब के जितने भी लोग सबको दावत दी है ताकि वो सही बात आवाम तक पहुँचा सकें और उसकी हकीकत जो है दुनिया के सामने पहुँचा सकें, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। लिहाजा हज़रात की जिम्मेदारी है कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक हो। हम नहीं जा सकते वहाँ, ईरान मदद नहीं कर सकते वहाँ के ऊपर, हम नहीं जा सकते कि उनके लिए लड़ सके, कि कम अज़ कम उनकी याद में जो हमारे जलसा हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें शिरकत हम करें। ये भी हमारा मजहबी फरीज़ा है और हम पर वाजिब आज़ादी। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि भरपूर तादाद में इस प्रोग्राम को कामयाब किया जाएगा इंशाअल्लाह, जो 6 अप्रैल को 7:30 बजे इसी हमारे में मुनक़िद होगा। दूसरा ऐलान वही है कि जो हज़रात मदद फरमा रहे हैं, वो मैंने कहा कि अगर खुद से जा सकें तो बहुत बेहतर है, वहाँ इस सफारत में भी जा सकते हैं और दूसरे रहबरी में भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर ऑनलाइन भेज सकें तो उसमें भी बेहतर यह है कि ऑनलाइन जो रकम नहीं भेज पा रहे किसी भी मजबूरी से, उनके लिए यहाँ के ऊपर उलमा के अंडर में एक काउंटर लगा दिया गया है ताकि वहाँ पर रकम दे के वो रसीद ले लें उसकी। इसी तरह से वहाँ पर जो मजलिस उलमा का दफ्तर है, कैंप कोई नहीं, वहाँ पर भी कोई कैंप नहीं है, सिर्फ मजलिस उलमा का दफ्तर है। वहाँ मौलाना साहब क़िबला बुज़ुर्ग जो हमारे आलिम हैं उनके रहबरी में वहाँ सरपरस्ती वहाँ के ऊपर भी वो मौजूद रहेंगे। जो हज़रात वहाँ रकम दें उसके बाद जो रकम है वो वहाँ पहुँचाई जाएगी और इंशाअल्लाह उसकी रसीद वहाँ से लेकर जो रकम देगी उनको रसीद पहुँचाई जाएगी। वहाँ की सिफारत में अगर कोई रकम दी जाती है तो वहाँ से रसीद दी जाएगी। दफ्तर रहबरी में अगर कोई रकम पहुँचाई जाती है, कोई हदिया, तो उसकी भी रसीद देकर जिन जिन ने हदिया दी सबको रसीद इंशाअल्लाह दी जाएगी। लिहाजा गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मदद फरमाएं। इंशाअल्लाह फतह अल्लाह ने चाहा तो फतह ईरान की होगी इंशाअल्लाह। इस्लाम भी ज़लील होगा, इसराइल भी ज़लील हो। समझ के आप समझते इसराइल के लिए आखिरी वक्त आ चुका है इंशाअल्लाह। ख़त्म होगा, फना होगा इंशाअल्लाह, मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इकराम भी ज़लील रुसवा होकर दुम दबा के भागेगा और इंशाअल्लाह आधा पागल तो वो पहले से था, इंशाअल्लाह पूरा पागल होकर पागल खाने में इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, सलवात पर मोहम्मद।